اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو میں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جناب حصہ نظم کا، اور حصہ نظم میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہوئے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ نظم لکھی ہے جناب ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب نے۔ ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب کا جو نظام ہے، جو معاملات ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اردو شاعری میں ایک بڑا نام اس شخصیت کا ہے، جن کا نام ہے ابو الاسر حفیظ جالندری۔ ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب نے جو معاملہ اختیار کیا ہے، اس کے پیش نظر جو کنڈیشنز ہیں، دو ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ پہلا بڑا کارنامہ جو ان کے نام سے منسوب ہے وہ ہے جناب کیا کہ ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے۔ اور دوسری جو کیفیت ان کے نام سے وابستہ ہے وہ ہے جناب کیا کہ حفیظ جالندری صاحب نے ایک کتاب تھی، ایران کے ایک شاعر نے لکھی تھی، اور اس کا نام تھا شاہ نامہ۔ انہوں نے جناب اس کا ایک جواب لکھا ہے، اور وہ لکھا ہے شاہنامہ اسلام۔ شاہنامہ اسلام جو اس کتاب کے مد مقابل، یعنی شاہنامہ کا مطلب تھا کہ بہت اچھی کتاب، اور شاہنامہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ شاہنامہ اسلام سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کو بیان کرتے ہیں تو اس میں دور جاہلیت سے لے کر اور آگے تک کا جو سلسلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کے معاملات جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیے گئے۔ یہاں پر اب جو ہمارے پاس اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی حصے سے لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے ہر دل عزیز جو بیٹی ہیں، ان کا نام ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے آخر میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 صاحبزادیاں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یا آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو یہ 4 صاحبزادیاں جو ہیں، ان میں سب سے چہیتی جو صاحبزادی ہیں ان کا نام ہے سید حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اس نظم میں جو بیان کیا گیا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام الاوقات جو معاملات ہیں ان کو بیان کیا گیا کہ آپ کی صاحبزادی کا عقد نکاح ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ رخصتی کا معاملہ جو ہے وہ یہاں پر عمل میں آ رہا ہے۔ اب اس چیز کو یہاں پر اس میں ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس نظم کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رخصتی چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادر عفت کا جامہ صبر کے گہنے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلی تھی لاڈلی، یعنی اس کو میں پہلے پورا پڑھ لیتا ہوں پوری نظم کو، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادر عفت کا جامہ صبر کے گہنے۔ ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی۔ اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی تربیت میں تھا، اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔
علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پے کرے صدق و صفا پایا، پدر کے گھر سے رخصت ہو کر زہرا اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا ساتھ لائیں، جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے، متائے دینوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، ملی تھی مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھیں چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں، گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا نہ یہ بدزیب اور بھدا تھا، بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ سامان تھا جس پر جان و دل قربان ہو روگے، وہ زہرا جس کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزالی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی، ملا تھا فخر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو۔ اچھا جی، تو جناب اب ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اور پورا مکمل معاملہ یہاں پر اختیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے، باپ کے گھر سے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک سے جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہیں، اور کیا آپ کے ساتھ ہے؟ حیا کی چادر، عفت کا جامہ اور صبر کے گہنے۔ اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ حیا کی چادریں، حیا کی چادریں یعنی شرم و حیا کی چادر، عفت کا جامہ یعنی آپ نے جو لباس زین تن کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزگی کا لباس ہے، عفت کا جامہ، اور صبر کے گہنے یعنی جو گہنے آپ نے زیب تن کیے ہیں، جو پہنے ہوئے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ صبر کے گہنے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے، ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ردائے صبر بھی حاصل تھی، یعنی انہیں یہ حیثیت کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ انہیں یہ توفیق تھی، کس بات کی؟ توفیق کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے دی جانے والی عطا، یعنی انہیں صبر کی عادت بھی تھی، یعنی ان کو حاصل تھی، اور توفیق سخاوت بھی، یعنی اللہ نے ان کو توفیق عطا کی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پیسہ خرچ کر دیں، اپنی ضروریات کو چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کے بعد دوسرے معاملات اختیار کر لیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی، یعنی ان کو جو ادائیگی تھی وہ کس کی تھی؟ کہ سرتاج خاتونان جنت جو ہے وہ یہ جنت کی خاتون ہے، جنت کی سرتاج ہیں، صحیح ہے نا؟ تو در حقیقت بات وہی ہے کہ آپ کے اس بلند و بالا جو مقام کا جو معاملہ ہے، اس مقام کے معاملے کو اس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی جنت میں خاتون تم سے پہلے بھی دنیا سے یعنی جنت میں داخل ہوں گی، اور وہ خاتون کون سی ہوں گی؟ اگر ہم ان خاتون کی بات کریں تو ان خاتون کا انہوں نے بتایا فلاں فلاں کی بیٹی، یعنی اس کی بیٹی اور ان کی بیوی۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ بھائی وہ کون سی خاتون ہے کہ جو میں سرتاج خاتونان جنت ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں
سے جائیں گی، یا یہ کہہ لو کہ انہیں یہ معاملہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اب اگر اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پر باقاعدہ طور پر جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ بھائی وہ کون سی خاتون ہے جو مجھ سے پہلے جائیں گی اس دنیا سے، یعنی جنت میں مجھ سے پہلے داخل ہوں گی۔ تو آپ نے ان کا پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گئی، آواز لگاتی ہیں تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کون؟ انہوں نے اپنا ذکر فرمایا کہ بھائی میں فاطمہ بنت محمد۔ انہوں نے کہا کہ کیا کام ہے؟ جواب ملتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے اور وہ ابھی گھر پر بھی موجود نہیں ہے، تو اب آپ ایسا کر لیں کہ کل تشریف لے آئیں تو میں آج ان سے اجازت لے لوں گی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو۔ اگلے دن جب وہ جانے لگی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بچے تھے ساتھ میں ماں کے لگ گئے اور پہنچ گئے۔ اگلے دن جا کر وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ان سے آواز لگاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ ہاں میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، حسن نام ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے ملنے کی اجازت لی تھی لیکن آپ کے بیٹے سے ملنے کی اجازت، آپ کے بیٹے کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں لی تھی، تو آج بھی میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی، کل آپ تشریف لے آئیے گا، میں اپنے شوہر سے جو ہے وہ اجازت لے لوں گی۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ اختیار ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ جانے لگتی ہیں کہ اچانک جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر جا کے گیٹ پہ آواز لگاتی ہیں اور پھر اندر سے وہی آواز آتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ کہنے کہ اب میرا دوسرا بیٹا جو ہے وہ بھی میرے ساتھ آیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بیٹے کی تو اجازت لی تھی، دوسرے کی اجازت نہیں لی، اب آپ جو ہے پھر کل تشریف لے آئیے گا، میں اپنے شوہر نامدار سے جو ہے وہ پھر اجازت لے لوں گی اور یہ معاملہ اختیار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہی معاملہ اختیار ہو گیا تو پھر کیا معاملہ تھا کہ جناب آپ پھر واپس چلی گئیں اور پھر دوبارہ اگلے دن آئیں، اور چوتھے دن مطلب 3 دن روانہ ہونے کے بعد چوتھے دن آپ اس کے گھر میں آئیں تو آواز میں لی کہ بھائی اب آپ اندر تشریف لے آئیں، اور پھر ان سے ملاقات کی۔ بے انتہا سادہ زندگی گزارنے والی خاتون، اور وہ سادگی کا جو معاملہ جو ہے وہ وہاں پر نظر آ رہا تھا۔ اب اسی کیفیت کے اندر یا اسی معاملے کے اندر یہ چیز اگر یہاں پر نظر آتی ہے تو سلسلہ کیا تھا؟ سلسلہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ بھائی انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان فرمایا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اس کی اجازت کے بغیر کام نہیں کرتی، نہ صرف کام بلکہ ملاقات بھی نہیں کرتی۔ اب اس کیفیت کے اندر یا اس معاملے کے اندر جب یہ بات سامنے آئی تو معاملہ کیا ہوا کہ بھائی بات وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں تم سے پہلے کیسے جائے گی؟ یہ ذرا سن لو، وہ تم سے پہلے اس لیے جائے گی یا اس طرح سے جائے گی کہ جناب کیا ہوگا کہ تم جس اونٹنی پر سوار ہوگی اس کی رسی اس عورت کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ تم سے پہلے تمہاری اونٹنی کو لے کے چل رہی ہوگی، وہ قدم پہلے رکھے گی جنت میں اور تمہارے قدم جنت میں بعد میں جائیں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ردائے صبر بھی حاصل تھی، توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی۔ اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی تربیت میں اسوہ تھا، یعنی یہ معاملہ انعام تھا یمن و سعادت کا، یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ اس تربیت کے معاملات ایسے تھے کہ یمن و سعادت جو حکم ملے گا اس کے اوپر سربخم ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا، وہی غیرت جو مہر حق خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔ علی یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، یعنی جو عطا کے معاملات ہیں وہی غیرت حق، وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معاملہ ہے، جو سلسلہ تھا،
اس امانت کی امینہ جو ہے وہ کون تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ ہی کا معاملہ، یعنی اہل بیت میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں کہتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکرے صدق و صفا پایا، یعنی علی مرتضیٰ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آج تاج حل عطا پایا، یعنی اس میں جو ذکر آ رہا ہے، یہ جو تاج حل کا لفظ آ رہا ہے، یہ سورت دہر کی ایک آیت نمبر 8 ہے، جس کے اندر یہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے معاملہ کہ آپ لوگوں میں سخاوت کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ایک واقعے کا جو ہے نا وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور واقعہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ جناب حضرت علی مرتضیٰ نے جو ہے وہ یہ معاملہ اختیار کیا، کیا کیا کہ جناب آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شریک حیات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دو بچے اور دونوں میاں بیوی گھر کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھا، افطار کا ٹائم آیا، صرف افطاری کا سامان موجود ہے، روٹیاں رکھی ہیں کہ افطار ہوگا، روزہ کھلے گا تو ہم افطاری کریں گے۔ ایک فقیر آواز لگاتا ہے کوئی ہے کھانے والا، کھانے کو دینے والا، اور یہ اپنا سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دے۔ اب جب سارا کا سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا اور پھر پانی سے روزہ کھول لیا، دوسرے دن کا واقعہ، دوسرے دن بھی یہی معاملہ اختیار ہوتا ہے اور یہی کیفیت واضح ہوتی ہے۔ تیسرے دن کا معاملہ ہے، تیسرے دن بھی یہی کیفیت جو ہے وہ اختیار ہوتی ہے۔ تو 3 دن میں یعنی کیا دیکھ رہے ہیں کہ پانی سے روزہ کھول رہے ہیں دونوں بچے، معاملات ویسے ہی ہیں۔ اب تو اللہ نے ان کو کیا کیا، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگوں میں سخاوت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکرے صدق و صفا پایا، یعنی دلہن کی شکل میں ایک پیکرے صدق و صفا پایا۔ پدر کے گھر سے رخصت ہو کر زہرا اپنے گھر آئیں، پدر کے گھر سے یعنی والد کے گھر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے رخصت ہو کر وہ اپنے شوہر نامدار کے گھر تشریف لائیں۔ تو کہتے ہیں پدر کے گھر سے رخصت ہو کر زہرا اپنے گھر لائیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں۔ صحیح ہے نا، یعنی جب وہ وہاں سے یہاں تشریف لائی ہیں تو توکل کے خزانے، یعنی اللہ کی ذات پہ جو توکل کا معاملہ ہے، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں۔ جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ان کو جو بھی جہیز کی جو ہے نا وہ عطا یہاں پر ملی ہے، تو کیا کہتے ہیں جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے۔ اب یہاں کیا کریں کہ ان کو جو جہیز جو ہے وہ ملا ہے، کیا کریں کہ جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جہیز ان کو ملا، اور وہ کیا ملا ہے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے، یعنی بنین و آدم کے اندر ایسا فخر کا معاملہ کہیں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے، یعنی جو درس ملا ہے وہ کس کا ملا ہے، سادگی کا درس ملا ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں سے مل رہا ہے، فخر آدم سے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ فخر آدم سے مطلب یہ کہ آدم اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسی سادگی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہر ماں باپ اپنے اولاد کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو یہاں پر وہ درس ہے، وہ سادگی کا جو ہے نا سبق ملتا ہے کہ ایسا جو ہے نا وہ رخصتی کا معاملہ کہیں پر بھی جو ہے وہ اس سے پہلے نہ دیکھنے میں آیا اور نہ ہی شاید دیکھا جائے گا۔ متائے دینوی جو حصہ صحرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چارپائی تھی۔ ہمارے آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جب تک بیڈ نہیں ہوتا
نرم و ملائم گدے بستر اور یہ چیزیں نہیں ملتی تب تک جو ہے وہ شادی کا جو ہے نا وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ متاع دینوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، یعنی وہ تمام کی تمام دنیاوی جو چیزیں تھیں جو کہ حصہ زہرا میں یعنی آپ کے حصے میں تشریف ملی یا آپ کو دی گئی تھیں. تو دنیا کی طرف سے ملنے والی چیزوں میں جو آپ کے حصے میں آئی تھی کیا کہتے ہیں متاع دینوی، جو کہ جو حصہ زہرا میں آئی تھی کھجوری کھردرے سے باندھ کی ایک چارپائی تھی، یعنی کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس سے بنی ہوئی چٹائی سے بنی ہوئی چارپائی جو ہے وہ موجود تھی کہ جس کے اوپر اگر آدمی بیٹھے تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، صحیح نا، سکون کا معاملہ اس کا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ایسی کیفیت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں متاع دینوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی کھجورے کھردرے سے باندھ کی ایک چارپائی تھی، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کھجوری کھردرے سے باندھ کی ایک چارپائی تھی، یعنی اس چٹائی کی بنی ہوئی چارپائی جو کہ یہاں پر داخل کی گئی تھی. پھر کہتے ہیں مشقت عمر بھر جو لکھا تھا مقدر میں. مشقت، مشقت کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا. جو بھی انسان زندگی کے اندر معاملات اختیار کرتا ہے، یہاں پر آ جائے مشقت. تو مشقت کا لفظ کیا ہے؟ محنت کے ساتھ یہ لفظ جڑتا ہے. تو مشقت محنت جیسے نا محنت و مشقت کرنا، تو کہتے ہیں ہر زندگی کے اندر یہ معاملہ ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے. مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں. اب یہاں پر جو جملہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، یعنی ان کے عمر بھر جو ہے نا ان کے مقدر کے اندر مشقت کا معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی عمر بھر کا مطلب ہے کہ جب تک زندگی رہے گی تب تک محنت و مشقت کے معاملات جو ہے وہ اختیار کرتے رہیں گے. تو لہذا کیا کہتے ہیں مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں، یعنی دو چکیاں ان کو ملی تھیں تاکہ اس سے جو ہے وہ آٹا پیس لیں گھر میں. ٹھیک ہے، اور چکیوں کا مطلب یہ کہ بیٹا یہ دو طرح کے پتھر ہوتے ہیں کہ ایک پتھر اس کے اندر فکس ہوتا ہے اور دوسرا پتھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پتیلی نما، جس طرح سے جتنی چوڑی عام پتیلیاں ہوتی ہیں برتن ہوتے ہیں تو نیچے کا ایک پتھر فکس ہوتا ہے اور دوسرا جو اوپر کا پتھر ہے وہ ریوالو کر رہا ہوتا ہے نا، گھوم رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. اوپر سے اس کے اندر جو ہے وہ دالیں ہو گئی، آٹا ہو گیا، آٹے کے لیے مطلب گیہوں ہو گیا، جو ہو گیا، اس کو اوپر سے ڈالا جاتا ہے اور چکی کو گھمایا جاتا ہے. اب جب چکی کو گھماتے ہیں تو اس سے آٹا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا کہ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، یعنی ہماری نصیب کے اندر جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے کہ مشقت کریں. مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں، یعنی چکیاں دو ملی تھی. ٹھیک ہے، اور اسی لیے تھی کہ بھائی تاکہ یہ آٹا پیس لے گھر میں، ان کو پسوانے کے لیے کہیں پر نہ جانا پڑے، کسی کے پاس بھی نہ جانا پڑے. لہذا یہ فنومنا یہاں پر اس طریقے سے آتا ہے. گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا. اب گھڑے مٹی کے دو تھے، یعنی جو مٹی ہے اس کے جو ہے نا وہ دو گھڑے تھے. صحیح ہے نا، گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا نہ سوری چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا نہ یہ بدزیب اور بھدا تھا. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ گھڑے مٹی کے دو تھے، دو مٹی کے گھڑے تھے، صحیح ہے، اور ایک چمڑے کا گدا تھا. صحیح ہے نا، اور چمڑے کا گدا تھا کہ بھائی سمجھ لیں کہ وہ چادر کے طور پہ بطور چادر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا تھا. صحیح ہے نا، اور دو سمجھ لیں مٹکے جو ہے وہ دیے گئے تھے تاکہ جب آپ پینے کا پانی جو ہے وہ اس کے اندر رکھ سکیں اور اگر پانی وغیرہ کا استعمال کیے. دیکھو
پہلے کے دور میں نا ایسے ٹنکیوں وغیرہ کا حساب کتاب تو نہیں ہوتا تھا. پہلے کے دور میں یہی معاملہ تھا کہ عام طور پر جو ہے وہ اس طرح کے ہی گھڑے وغیرہ کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اسی بات کو ہی لے کر چلا جا رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ گھڑے مٹی کے 2 تھے اور ایک چمڑے کا گدھا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا نہ یہ بدزیب اور بھدا تھا. مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ سمجھ لیں کہ چمڑے کا تھا، اور چمڑے کا عام طور پر جو اس کے عام طور پہ کلر دیکھنے میں آتے ہیں بلیک یا براؤن کلر کا. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو چمڑے کا گدا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک پتلی سی لیئر ہے کہ جس کو آپ بچھا دو اور بچھا کر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر لیٹ سکو تاکہ وہ کھجوری خوردورا سا جو بان ہے اس کی جو ہے نا وہ چبھنے کی جو ہے وہ کیفیت اختیار نہ ہو. تو لہٰذا یہاں پر وہ کہتے ہیں گھڑے مٹی کے 2 تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا نہ یہ بدزیب اور بھدا تھا. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ بے انتہا بہت ہی خوبصورت ہو. ٹھیک ہے نا. بہت خوبصورت جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہو، اور نہ جو بدزیب ہے بھدا ہے عجیب سا نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا. تو درمیانی جو کیفیت ہے وہ اس طرح کے اس میں موجود تھی. کہتے ہیں بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ سامان تھا جس پر جان و دل قربان ہو گے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کیا رکھا گیا کہ بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے. بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے. یعنی اب جو پتے ہیں وہ مطلب جیسے ہمارے یہاں پر جو گدے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں بیٹا، اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی عام طور پہ لوگ روئی وغیرہ جو ہے نا روئی ہے، اور اب تو دور ذرا موڈیفائڈ ہو گیا ہے. تو اس کے موڈیفائڈ کا مطلب ہے چیزیں آ گئی نا جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں یا شاید جن کا وجود نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو اس طرح سے اگر کہہ لیں تو وہ جو چیزیں تھیں نرم کی یا کیفیت کے حساب سے، تو اس دور کی اس کیفیت کو اگر ہم بیان کریں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جو سمجھنے کی یہ جو کیفیت تھی جس کا ہم کیا کریں کہ روئی استعمال نہیں ہوتی تھی، اور روئی کی جگہ پر کیا کیا جاتا تھا کھجوروں کے پتے جو ہے وہ ڈال دیے گئے تاکہ وہ بھی وہاں پر ایک نرمی کی کیفیت جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر اختیار کر لے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ سامان تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے. یعنی یہ وہ سامان تھا کہ جن کے اوپر جنت کی حوریں قربان ہونے کو تیار ہیں. یعنی اگر یہ سامان ہمیں مل جائے، کیوں؟ اس لیے کہ نسبت جڑی ہے کس سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کو یہ چیز جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. تو اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، کہ یہ وہ سامان تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے. یعنی وہ یعنی جو حوریں ہیں وہ صدق دل سے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ قربان ہو جاتی. ٹھیک. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب یعنی اگر ان کو وہ چیز مل جائے تو وہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. یعنی یہ اس چیز کی سربلندی کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزالی. صحیح ہے. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزالی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی. اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ وہ زہرا یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جن کے گھر تسنیم و کوثر. اب یہ تسنیم و کوثر کا معاملہ کیا؟ بھائی دیکھیں جیسے کہ ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ہے نا، وہ خواتین کے اندر کون ہے؟ جنت کی سردار ہیں. یعنی جتنی بھی خواتین ہیں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمام کی تمام اگر آپ رضی اللہ مطلب جنت کی اگر وہ جنت تمنا کرتی ہیں جنت میں جاتی ہیں تو جنت میں خواتین کی سردار جو ہے وہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو ہے نا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے تسنیم و کوثر. جا تسنیم کا ورڈ الگ ہے بیٹا
اور کوثر کا ورڈ الگ ہے. تو یہاں پر اگر ہم کہیں گے یہ تسنیم ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ تسنیم جنت کی ایک نہر کا نام ہے. اور کوثر جو ہے وہ بھی ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. صحیح ہے نا؟ جس کے بارے میں باقاعدہ مختلف جگہوں پر بیان فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جنتیوں کو آب کوثر، حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اور کوثر جو ہے وہ جو ہے اس کا پانی پلائیں گے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یعنی اور ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. تو یہ اسی کوثر کا ذکر ہے جہاں کا، یعنی جو کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. صحیح ہے نا؟ اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا لفظ ہے جس کا نام ہے تسنیم، تو جو تسنیم کا جو لفظ ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک دوسری نہر ہی کا نام ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ تو تسنیم جو ہے وہ ایک اور نہر کا نام ہے. صحیح ہے نا؟ جو کہ جنت میں ہی موجود ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزالی. ارزالی کا مطلب ہے کہ اگر وہ چاہتی تو انہیں جو ہے وہ اس کا پانی جو ہے وہ، مطلب یہ اس کی مالکن ہے نا، مطلب انہیں جو ہے وہ اس کے حقوق مل سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی مطلب یہ سادگی کا معاملہ بیان فرمایا جا رہا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزالی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی. مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، مطلب سادگی کا عالم دیکھیں، سبحان اللہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اور اگر نہ کہیں تو کنجوسی کے زمرے میں آئے گا. کہتے ہیں کہ بھائی وہ جن کو دنیا میں بشارت دے دی گئی کہ آپ کون ہیں، آپ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، جہاں پہ آپ مالک ہیں، اور اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے کہ ان کو پانی، دنیا کے اندر پانی لانے کے لیے مشقت کا معاملہ، یہ جو آپ سے کہا گیا نا کہ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، مطلب ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ اور ہم، میرا بیٹا، بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں نل کا کھولو تو پانی آ جاتا ہے. چاہیے مطلب پہلے کے اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، پرانی باتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے، تو آپ وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ دیکھیں گے کہ جناب وہاں پر یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ لینے کے لیے جانا پڑتا تھا. مطلب پانی جو ہے وہ کبھی بھی باقاعدہ طور پہ گھر پہ نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا؟ مطلب یہ تو ابھی حال ہی میں چیزیں جو ہے نا وہ موڈیفائڈ ہوئی ہیں، اور چیزوں میں اس طرح کے معاملات ہیں. نہ پہلے کے دور میں تو نہ موٹریں ہوتی تھی، صحیح ہے نا، ہاتھ سے ہی وہ رسی سے ایک ڈول بنا کر اس کو پانی میں پھینکا جاتا تھا کنویں سے، پھر پانی اس میں سے نکالا جاتا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے خواتین اور حضرات یہ سارے کام کرتے تھے. اور آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کے اور ہمارے گھروں میں اگر پانی ختم ہو جائے، مطلب ہمیں اور آپ کو نا اس تکلیف کا احساس اب ہو جائے گا کہ اگر ہمیں کبھی پانی ختم ہو جائے اور ہم وہ پانی لینے کے لیے کہیں جائیں تو پھر اس میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزالی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی. یعنی ان کو کیا ملی؟ مشک. اب یہ مشک کا جو لفظ ہے میرا بیٹا، یہ نکلا ہے مشکیزے سے. مشک کہتے ہیں مشک اور مشکیزہ. یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں ایک طرح کا نا چمڑے کا تھیلا ہے جس کے اندر پہلے باقاعدہ طور پر پانی کو بھرا جاتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا مشکیزہ، یا مشک کا جو لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزالی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو بقرعید وغیرہ کے اندر یہ جو بکرے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی کھال کو کھینچ کے اتارا جاتا ہے نا. تو یہ جو کھینچ کے اتارتے ہیں نا، یہ اس کھال کو دھو کر اس کے نیچے کا جو پندے کا حصہ ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اوپر کی جو گردن والا حصہ، جو باریک حصہ ہوتا ہے گردن کا، اس سے جو ہے نا وہ اس کا منہ بنا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پانی کو بھرنے کے بعد
اس سے جو ہے وہ مٹکے وغیرہ کو بھرا جاتا ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزالی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی، تاکہ مشکل دیا اسی لیے تاکہ وہاں جائیں گی روزانہ بھریں گی اور بھر کر اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لے کر آئیں گی. تو اس کے بعد کہتے ہیں ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو. مطلب اس طریقے کے حالات و واقعات ہو جانے کے باوجود، اس طریقے کے حالات و واقعات ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو. یعنی اتنا فقر و فاقہ ہو جانے کے باوجود بھی جو اصلی جہیز تھا وہ ان کا یہی تھا کیا کہ ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک جبین سجدہ ریز، مطلب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا اصل جو اگر دیکھا جائے تو اصل جو جہیز تھا نا وہ کیا ہے، فقر و فاقہ. صحیح نا، فقر و فاقہ سے مراد یہ کہ اللہ پر توکل کرنا، کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ توکل کے معاملات عطا فرمائے، یہی ان کا جو ہے وہ اصلی جہیز تھا. تو یہاں پر اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ جناب ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو. یعنی کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، کس طریقے کے معاملات کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنی جبین، یا جبین کا مطلب ماتھا کہلاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کر سکیں یا ادا دے سکیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی بنیاد کے اوپر کیا کہا گیا، ملا تھا فقر و فاقہ یہ مگر، یعنی یہ ان کا اسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات کے اوپر قناعت کر لینا، توکل کر دینا، اس کے اوپر اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا مستقل مزاج بن جانا، اپنے آپ کو ڈھال لینا. صحیح ہے نا. تو یہ وہ کیفیت ہے جو یہاں پر جو ہے وہ بیان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو. جبین کا مطلب ہوتا ہے ماتھا. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، پیشانی یا ماتھا اسے کہتے ہیں جبین. تو جبین سجدہ ریز، کہ بھائی سجدہ ریز کا مطلب ہے سجدہ کرنے کے لیے نا. تو کہتے ہیں ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر حال میں خوش رہنے کا معاملہ جو ہے وہ ان کا بنایا تھا، کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے معاملات کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یا اس چیز کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کیفیت ہے جو یہاں پر جو ہے وہ بیان ہوتی ہے ان کے لحاظ سے. تو بھائی در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہاں پر یہی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے کہ اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو ہمارے یہاں ایسی سادگی اب نظر نہیں آتی. یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اصول ہیں بیٹا زندگی کے، کہ جن اصولوں کے اوپر اگر ہم اور آپ باقاعدہ طور پر اپنے عمل میں آ جائیں یا اس کو اپنے عمل میں لے آئیں تو ہماری زندگیاں بھی بالکل مینار کی طرح جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی یا آگے بڑھ جائیں گی. ٹھیک. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ رکتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ نمود و نمائش کو جو ہے وہ بڑھاوا دینے میں لگے آتے ہیں، اور یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کی شادی ایک ہی دفعہ ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ بھی تو ایک ہی دفعہ ہے. اللہ کے رسول دونوں جہانوں کے لیے جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، دونوں جہانوں کے لیے جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کی صاحبزادی کی بات ہو رہی ہے. وہ فرما رہے ہیں صحیح ہے نا کہ بھائی یہ مل رہا ہے یہ. اور پھر دوسرا ساتھ میں کون ہے، شیر خدا. صحیح ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت تھے. ان کی کیفیات جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو انہیں جو ہے ایک ایسی جو ہے نا وہ شخصیت جو ہے اللہ نے ان کے عقد میں عطا فرمائی کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایسی توکل کی جو ہے نعمتیں اللہ کے نبی کے گھر سے جو ہے وہ لے کر آئی ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان قربانیوں کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور انہیں جو مراتب عطا فرمائے ہیں. یہ اللہ اور انہی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہاں تک بھائی بات کو ختم کرتے ہیں بیٹا. یہ ہماری جو ہے وہ نظم جو ہے وہ مکمل ہو گئی. مرکزی خیال کے حوالے سے جو ہے یہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, بات کو یہ اسٹاپ کرتے ہیں آج کی کلاس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.